الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کرو پاکیزہ مال میں سے جو بھی تم اپنی کمائی کرتے ہو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور نکمی چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو وَلَسْتُمْ بِآخِذِي حالانکہ تم ایسی نکمی چیز نہیں لیتے الا ان تغمضوا فی مگر ویسے ہی چشم پوشی سے کام لے لو تو لے لو ورنہ تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی ہلکی چیز دے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے تعریفوں والا ہے کسی کا محتاج نہیں اللہ اور وہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہیں ایسا راستہ دکھاتا ہے اور وہ وعدے کرتا ہے فقر کے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور شیطان تمہیں بے حیائی کے کام کی طرف لگاتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے بخشش کا بھی اور اپنے فضل کا بھی واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والے خوب جاننے والے پروردگار ہیں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور ترغیب دی گئی پھر اس کے بعد تعلیمات دی گئی کہ اپنے صدقے خیرات کو تم کس نیت پہ خرچ کرو گے اور کیسے تمہارا یہ محفوظ رہے گا تو نیت بندے کی خالص ہو اللہ کی رضا مقصود ہو اللہ کے راستے میں بندہ مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے اگر نیت خراب ہو گئی ریاکاری آ گئی یا کوئی اور ایسی نیت بری ہو گئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا جس کو مال دیا ہے اس کو احسان جتلایا پھر بھی ثواب سے محروم ہو جائے گا اور اگر کوئی تکلیف دینے والی طرز کی تانے کی بات کی اس سے بھی نقصان ہوگا اور ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلے میں بڑھا کر 700 گنا بھی عطا فرمائے گا
اب یہاں بھی اسی بات کو اللہ رب العزت نے مزید وضاحت سے سمجھایا۔ ایمان والے حضرات یہ بھی ایک شرط ہی سمجھے کہ مال کو خرچ کرنا ہو اللہ کے راستے میں، پہلے نیت جیسے بتائی گئی اسی طرح مال کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ حرام مال بندہ اللہ کے راستے میں لگائے فائدہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ حرام مال سے بندہ حج کے لیے چلا جائے ثواب نہیں ہوگا۔ حرام مال کو بندہ کسی بھی نیک کام میں لگائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ حرام سے اس کو روکا گیا۔ مکمل بندہ پرہیز کرے، حرام مال کی ملاوٹ حلال مال کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کا مال مشکوک ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، سود کی وجہ سے یا جوئے کی وجہ سے یا غلط بیانی کی وجہ سے یا کسی اور یعنی کاروباری معاملات میں بندہ اگر بے احتیاطی کرے گا تو وہ نقصان ہوگا، مال حرام ہو جائے گا، اپنے لیے بھی نقصان، اور اگر اللہ کے راستے میں دے گا پھر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منڈیوں میں بھی تشریف لے گئے، آپ نے غلہ بھی چیک کیا کہ اندر سے گلا اوپر سے خشک، ایسا کوئی دو نمبری والا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو سمجھایا، ایسا نہ کرو، اس کو سارا صحیح کرو، ٹھیک کرو تاکہ تمہارا مال حلال بنے۔ اور اسی طرح غلط بیانی کرنے سے کہ چیز کچھ ہو بندہ بیان کچھ اور کر دے، یا انسان کسی اور کمپنی کا نام استعمال کرے، اب ان تمام چیزوں کی وجہ سے بندے کا رزق حرام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چوری ڈاکہ وہ تو سارے حضرات عام شریف معاشرے والے جانتے ہیں کہ وہ تو سراسر ہے ہی حرام، ظلم اور زیادتی سے مال وصول کیا گیا، وہ کیسے بندے کے لیے جائز اور ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس مال کو بندہ اگر اللہ کے راستے میں لگائے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کی وضاحت فرمائی۔ مومن مسلمان کو بلکہ سبق ایسے پڑھایا گیا کہ ابھی نماز میں اتحیات پڑھی گئی، اتحیات میں بھی یہی چیز کا اظہار ہوتا ہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اتحیات اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا، اللہ کا نام، نماز، یہ بدن کی عبادت بھی بندہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، والطیبات، اور مال بھی بندہ حلال مال، پاک مال، وہ بھی اللہ کے لیے لگا رہا ہے۔ اب اس چیز کا بندے کی زبان سے بھی اظہار کرایا گیا اور بندے کو سبق پڑھایا گیا، انفقوا من طیبات، مال پاک خرچ کرو، پاک مال خرچ کرنے کا فائدہ ہوگا، اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا ما کسبتم، جو بھی تم اپنی کمائی کرتے ہو، کمائی میں سے لوگ خرچ کریں، اپنا کمایا ہوا مال محنت سے، مشقت سے، کسی نہ کسی کوشش سے بندہ مال کماتا ہے، اب اس کو بندہ اللہ کے راستہ میں بھی خرچ کرے۔ یہ نہ ہو کہ میں نے ایسی محنت سے کمایا، میں نے ایسے کیا، میں نے اس طرح کیا، بڑی مشقت سے کمایا، اب اس کو کیسے اللہ کے راستے میں لگا دے، اب کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہی چیز انبیاء علیہ السلام نے سمجھائی۔ قارون نے جواب دیا تھا، ہم نے اپنی محنت سے ایسے کمایا، ہم نے کاریگری سے ایسے کیا، ہم کیسے خرچ کریں؟ اللہ کے نبی اس کو سمجھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کا فضل سمجھو، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، اب اللہ کا دیا مال تم اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ تو یہاں اس چیز کی وضاحت بندے کو سمجھا دی، ایمان والو، وہ پاک مال جو تم نے اپنی محنت سے کمایا، اب اس میں سے اللہ کے راستہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ پھر زمین سے نکلنے والی کتنی چیزیں ہیں، زراعت پیدا ہو رہی ہے اور زراعت میں کتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اب یہ کھیتیوں میں مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین سے نکلی ہوئی چیزوں میں سے تم اللہ کے راستہ میں لگاؤ،
اب اس کے لیے وہ زکوٰۃ مقرر کی گئی جس کا نام عشر ہوتا ہے۔ عام یہ زمین جو یہاں ایسے پانی لگائے جاتے ہیں کہ نہر کا پانی آتا ہے، ٹیوب ویل کا پانی آتا ہے، اس میں سے بندہ 20واں حصہ اللہ کے راستہ میں عشر کا دے دے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت اپنے بندے کو عطا فرمائیں گے، اللہ کا حکم پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوری حفاظت دیں گے۔ اپنا جیسے کمایا اس میں سے بھی، زمین سے پیدا ہوا اس میں سے بھی اللہ کے راستہ میں دیا جائے۔ اور پھر فرمایا لوگ اللہ کے راستہ میں دیتے ہوئے حلال مال میں سے ذرا نکمی چیز دے دیں، یہ بھی اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے اچھی چیز، جیسے تم خود پسند کرتے ہو، ہمیں بھی کوئی ایسے یعنی نکمی چیز گھٹیا چیز دے دے تو ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے، تو تم دوسروں کے لیے بھی اسی طرح کا یعنی وہ مزاج اور ذوق رکھا کرو اور اسی طرح کا خیال رکھا کرو، ہم دوسرے کا بھی اکرام کریں، احترام کریں، اچھی چیز پیش کریں۔ اللہ رب العزت سے ہم نے بدلہ لینا ہے، اللہ ہمیں بدلہ بھی اچھا عطا فرمائے گا۔ تو ایک یہ چیز بتا دے گئی کہ اچھی چیز اللہ کے راستہ میں دی جائے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی سے ویسے خاموش ہو جاؤ، ورنہ تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی ہلکی چیز ایسی پیش کی جائے، کسی بھی جگہ بندہ جائے اور اکرام احترام اس کا نہ ہو، مہمانی کے طور پر یا دوسرے طور طریقوں پر، تو بہرحال بندے کو اچھا تو نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جان لو اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہو، اللہ تمہارا محتاج تو نہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں دینا ہے، اللہ تمہیں بدلہ دے گا، اچھی چیز دو اور کھل کر دو اور اللہ کے راستے میں دو، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ باقی شیطان کی بات بھی بتا دی کہ شیطان بندے کو مختلف نافرمانیوں پہ لگاتا ہے، نیک اعمال سے ہٹاتا ہے، نماز سے بھی ہٹا رہا ہوتا ہے، دیگر نیک کاموں سے بھی ہٹا رہا ہوتا ہے، تو سخاوت سے بھی ہٹاتا ہے۔ بندہ اللہ کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کرنا چاہتا ہے، شیطان فوراً سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے تمہیں ایسے تنگی ہو جائے گی، تمہیں فلاں مشکل آئے گی، تیرا وہ کام رہتا ہے، تیرا وہ رہتا ہے، اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرنے دے گا۔ اب شیطان چکر دے رہا ہے، ایک طرف اللہ کا فرمان اور دوسری طرف شیطان۔ اب شیطان کی بات بندہ لیتا ہے یا اللہ رب العزت کی بات کو لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کا وعدہ بخشش کا، اس مال کے بدلے تمہیں کتنی برکت نصیب ہوگی، اس مال کے بدلے تمہیں خیر نصیب ہوگی۔ عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بدلے اللہ کی تعریف کرو، اور یہاں یہ بھی فرمایا اسی جگہ کہ آپ صدقہ خیرات بھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ تو شیطان کے وعدے تمہیں فقر اور تنگی کے، اور رحمان کے وعدے بخشش کے اور نجات کے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آج جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ ایک کھجور دے کر بھی ہو، پھر بھی بندہ اللہ کے راستہ میں دے دے۔ کھجور ایک کی گنجائش ہے، بندہ ایک دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں جہنم سے بچائیں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر یہ کوشش فرما رہے امت والے جہنم سے بچ جائیں۔ مال لگانا پڑے آج تھوڑا سا لگا لو، اور محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی کر لو۔ آج عبادات میں مال جان کے ذریعہ سے بندہ آگے قدم بڑھائے، اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَضْلًا، اور اللہ اپنا فضل بھی دے گا۔ بخشش ایک تو بدلہ ہے نا، پورا پورا بدلہ دے گا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعام اور اکرام بھی عطا فرمائیں گے۔ ایک تو بدلہ ہوتا ہے، ایک کے بدلے میں 10، 10 کے اور ایک کے بدلے میں 70، اور ایک کے بدلے میں 700، اور اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ بڑھا کر فرمائیں گے تم نے ہمیں راضی کیا، ہم تمہیں یہ اپنی طرف سے انعام و اکرام عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا لوگوں ایک طرف شیطان زور لگا رہا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں کوئی اور باتیں سکھائے گا، جبکہ رحمان کا وعدہ بخشش کا
اور فضل کا، مہربانی کا، وہ گناہ بھی معاف فرمائے گا اور فضل بھی فرمائے گا۔ اللہ کے وعدوں کا یقین کرو، اور اللہ رب العزت بڑے وسیع علم والے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اس لیے بندہ آج اللہ کے وعدوں کا یقین کرے، شیطانی چکروں سے اپنے آپ کو بچائے۔ مال جب بھی لگانا ہو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، ریاکاری سے بچائے۔ لگانا ہو پاک حلال مال لگائے، یہ سب شرائط ہیں۔ نیت کے اندر بھی خرابی نہ ہو، مال کے اندر بھی خرابی نہ ہو، مال دینے کے اندر بھی خرابی نہ ہو، دینے کا انداز بھی غلط نہ ہو، طور طریقے جتنے اچھے سے اچھے بندہ اپنائے گا اللہ رب العزت اتنا زیادہ اپنے بندے کو فضل عطا فرمائے گا۔ تو یہ آخرت کی تیاری ہے، آخرت میں یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ بندہ کھڑا ہے، ساری دنیا کے مال کی تمنا کر رہا ہے، ساری دنیا جتنا خزانہ ہو آج دے دوں اور اپنی جان چھڑوا لوں، جبکہ آج بندے کو اتنا لمبا چوڑا نہیں کہ سارا ہی اٹھا کر دے دے، بندہ اتنا ہی دے دے، نہیں، اپنی ضروریات سے زائد جیسے بھی ہوتی ہے گنجائش، بندہ اس میں سے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ کے راستہ میں مال لگائے، کنجوسی اور بخیلی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ سخاوت کو اپنائے گا، اچھائی کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ برکت اور خیر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآنی تعلیمات پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔